اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہماری تخلیق فرمائی تو اس وقت دو حکم دیے مخلوق کو، ایک وہ مخلوق جو انسان سے پہلے پیدا ہو چکی تھی یعنی فرشتے، اور پھر جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو بھی ایک حکم دیا۔ ان دونوں حکم کے جواب میں جب جو کچھ فرشتوں نے اور فرشتوں کے ساتھ شیطان کو بھی وہ حکم ملا تھا تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دیا کہ فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کریں۔ تو فرشتوں نے انسان کو سجدہ کر لیا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں سجدہ کریں، کوئی وجہ نہیں پوچھی، جبکہ ان میں شیطان بھی شامل تھا اور شیطان نے جواب میں یہ کہا میں انسان کو سجدہ نہیں کروں، اور پھر اس نے لاجک بھی بتائی۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے تو میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں تو نہیں کروں۔ تو اس طرح شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننے سے منع کر دیا۔ تو شیطان تھا کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ شیطان جو تھا اس میں 4 عین تھے، یعنی اس کے وہ عالم بھی تھا، یعنی اس کے پاس علم تھا پورا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانتا تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، عابد بھی تھا۔ ایک عین ہو گیا عالم بھی تھا، ایک عین ہو گیا عابد بھی تھا، عبادت کرتا تھا، ہزاروں سال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اس لیے اس کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ فرشتوں میں شامل کر دیا اس کو۔ فرشتہ نہیں بنا تھا، البتہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ عارف بھی تھا، عارف کہتے ہیں یعنی پہچانتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، تو اسے اللہ کی پہچان بھی تھی کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے۔ چوتھا عین اس میں نہیں تھا، اور وہ یہ کہ وہ عاشق نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ تو عاشق نہ ہونے کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں۔ اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، تو اور وہ انسان مٹی سے بنا ہے تو میں اس کے سامنے اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اگر وہ علماء فرماتے ہیں اگر اس میں یہ عاشق والا عین بھی ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو پھر وہ سوال جواب نہیں کرتا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ سوال جواب نہیں کرتا، وہ حکم پہ فوراً عمل کرتا ہے۔ تو اب اس پہ آتے ہیں کہ وہ انسان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم کیا تھا وہ کیا تھا، اور پھر انسان نے اس پہ کس طرح اس کا رد عمل کیا تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اس کو پیش کیا، اس امانت کو پیش کیا، اور ان سب نے منع کر دیا اس کو اٹھانے سے اور گھبرا گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 72ویں آیت، تو انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا جلیل احمد اخوند صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو یہ امانت پیش کی گئی تھی۔ امانت کیا تھی؟ یہی شریعت، یہ ہمارا دین جس پہ ہمیں عمل کرنا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا، نہ یہ سوچا کہ یہ مشکل کام ہے، نہ یہ پوچھا کہ کیوں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، کچھ بھی نہیں، بلکہ فوراً اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو یہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ تو ایک نے اپنا فیصلہ جو تھا وہ عقل کی بنیاد پہ کیا، جو شیطان تھا، اور انسان نے اپنا فیصلہ جو تھا وہ محبت کی بنیاد پہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہے، حکم کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا حکم دینے والا کون ہے۔ اگر حکم دینے والا میرا محبوب ہے تو اس کی بات کو تو میں منع کر ہی نہیں سکتا، اس لیے انسان اب وہ ظاہر ہے یہ مشکل تھا، اس حکم پہ عمل کرنا تھا، وہ مشکلات انسان فیس کرتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سچے عاشق تھے تو انہوں نے اس حکم کو فوراً پورا کیا اور اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو یہ دونوں باتیں آج اس لیے سامنے رکھیں کہ شیطان نے کتنے سجدوں کو منع کیا تھا؟ شیطان نے صرف ایک سجدے کو منع کیا تھا نا، ہے نا، ایک سجدے کو منع کیا تھا۔ ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ ہم تو بہت سارے سجدے چھوڑتے ہیں۔ تو سجدہ تو اللہ کا ایک حکم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان نے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ، تو وہ اس کا جرم جو تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا۔
تو انسان اپنے ایمان کے لحاظ سے تو نہیں لیکن عمل کے لحاظ سے وہی کرتا ہے جو شیطان نے بھی کیا کہ اس نے تو اللہ نے تو ہمیں تو اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا کہا ہے، وہاں تو چلو انسان کو سجدہ کرنے کو کہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کریں اور کسی اور کو نہ کریں، لیکن ہم کس کو، ہم اپنی خواہشات کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو ہماری خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی گیمز کھیلنے ہوتے ہیں، کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہمیں فجر میں اٹھا نہیں جاتا، کبھی عشاء میں تھکن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سجدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حکم کتنا اہم تھا کہ شیطان نے اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، اور اب جو ہوگا اس کے ساتھ وہ دیکھے گا۔ تو اب ہم صحابہ کرام کی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو قرآن شریف میں صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے والے جو ایمان لے آئے تھے وہ ان سے افضل ہیں جو بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت ایمان کو قبول کیا جب آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا، جب آگے تباہی نظر آ رہی تھی۔ مکہ شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دشمنوں نے، کفار اور مشرکین نے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم شروع کر دیا، تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح بھوک اور پیاس میں وقت گزارا، اور اس کے علاوہ کیا کیا، پھر اس کے بعد ہجرت کرنی پڑ گئی، اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا فیصلہ جو تھا وہ محبت کی بنیاد پہ کیا تھا۔ جب انہوں نے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے محبت تھی، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ اب اللہ کی طرف سے ایک پیغام آ گیا تو پھر انہوں نے سمعنا و اطعنا کہہ کر اور تمام باتیں ماننی شروع کر دیں۔ تو اب جس نے اپنے تمام فیصلے محبت کی بنیاد پہ کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، محبت کی بنیاد پر، نہ کہ عقل کی بنیاد پر، ورنہ وہ بھی یہ سوچتے کہ میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، میری تجارت تباہ ہو جائے گی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس طرح کے سارے خیالات ان کو بھی آتے، اور ہو سکتا ہے آئے بھی ہوں، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ نہیں کیا ایمان لانے کا۔ تو باقی لوگوں نے جب فیصلہ اس وقت کیا جب فتح مکہ ہونے والی تھی، اس سے کچھ عرصہ پہلے، تو اب یہ فیصلہ جو تھا یہ اس وقت تھا جب مستقبل نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب اسلام غلبہ حاصل کر لے گا، اب اسلام چھا جائے گا۔ تو اب انہیں امید ہو گئی کہ تو سچ اور حق سمجھ بھی آ گیا، لیکن یہ کہ مستقبل بھی محفوظ نظر آنے لگا۔ تو اب یہ فیصلہ بھی محبت کا ہی فیصلہ تھا، لیکن اس میں وہ درجہ نہیں تھا عشق کا جو ان صحابہ کا تھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں بیان فرما دیا کہ جو ان کا رتبہ ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ تو قرآن شریف میں فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ دیکھا جائے تو محبت میں تو نہیں گزرتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بلکہ ہم اپنے فیصلے عقل کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری شادیاں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری نوکریاں، ان سب میں جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی تعلیم ہوگی تو اس کی اچھی نوکری ہو جائے گی، اور وغیرہ وغیرہ، اور شادی میں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ناک کٹ جائے گی۔ شادی میں سارے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگیاں ایسے گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اب قید خانے کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جو مطلب اس حدیث سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے کہ قید خانے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں حدود ہوتی ہیں کہ یہ حدود ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے حدود قائم فرما دی ہیں کہ یہ حدود ہیں، ان سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قید خانے میں اپنی مرضی کا کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، جو دیا جائے گا وہ کھانا ہوگا، جو پینے کو دیا جائے گا وہی پی سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہماری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ شراب اور سور کا گوشت حرام ہے، بلکہ کوئی بھی مال ایسا جو رشوت کے ذریعے ہمارے گھر میں آ گیا، یا کوئی بھی حرام طریقے سے ہمارے گھر میں مال آ گیا، تو علماء فرماتے ہیں وہ بھی سور کے گوشت کی طرح ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے۔ اور کیا ہوتا ہے قید خانے میں؟ قید خانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑے بھی اپنی مرضی کے نہیں پہن سکتے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی سطر چھپانے کا بھی حکم دیا اور کپڑوں کی بھی کچھ پابندی لگا دی ہے کہ ہم کس طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں، کس طرح کے نہیں پہن سکتے۔ اور قید خانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قیدی ہوتا ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کب یہاں سے نکلوں گا، کب مجھے آزادی ملے گی۔ تو اب مومن کا تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا اصل مقام تو جنت ہے نا، وہ جنت سے ہی آیا ہے۔ تو مومن کی تو یہی آرزو ہونی چاہیے کہ دنیا میں تو میں آ کے قید خانے میں پھنسا ہوں، اصل میرا مقام جنت ہے، مجھے جانا وہاں ہے، اسی کی ساری میں محنت کروں گا، اسی کے لیے سب کچھ کروں گا، اور بالآخر جتنا اچھا میرا یہاں پہ رویہ ہوگا جیل خانے میں، اتنا ہی مجھے امید ہے کہ میں جنت میں یا آزادی حاصل کر لوں گا۔ اور اگر یہاں پہ بھی میں نے حالات خراب رکھے تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ تو یہ اس حدیث سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے سجن المومن یعنی مومن کے لیے قید خانہ۔ دوسرا یہ کہ جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ساری خوشیاں یہی نظر آتی ہیں، اس نے اپنے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانی، وہ کہتا ہے میری زندگی ہے، میری مرضی چلے گی، مائی لائف اٹس مائی لائف۔ تو اس لیے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، نہ اسے کھانے پینے کا کوئی ہوتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، میں پیسہ کس طرح کما رہا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور وہ اس دنیا کی ساری جو آسائشیں ہیں اور جو اس دنیا کو سجایا گیا ہے، وہ اس دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو ہر اپنی خواہش کو پوری کرے گا، تو ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ اور کافر نے اسی جگہ کو سمجھ لیا کہ یہاں میری، اور مومن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر خواہشات ہیں جو جنت میں پوری ہونی ہے، تو میرا اصل مقام وہاں پر ہے، تو مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جنت جو ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے، اس میں ہمارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔